اللہ نے فرمایا وعظہم، کہ ان کی غلطیوں پر اعراض برتیں، گرفت نہ فرمائیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کریں، ایڈمونش دیں، اور پھر کیا کریں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں، ایسی گفتگو فرماتے رہیں جس سے ان کے دل خوش ہوں، ان کے دل راضی ہوں، کوئی تلخ بات، تنزیہ بات، طعن و تشریح پر مبنی بات نہ کریں جس سے ان کے دل دکھیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ منافق ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور نام نہاد مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جہاد پر جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام دشنام ترازی کا، گالم گلوچ کا، بےہودگی کا، اور ممبر رسول پر جو ہے بڑی بڑی گالیاں بکنے کا اور اوئے توئے کر کے بات کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ میرے نبی کس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں، وہ جو نجران کے پادری آئے تھے ان کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ باقاعدہ مذاکرہ ہوا ہے اور ڈیبیٹ ہوئی، آرگومنٹس پیش کیے، گالیاں تو نہیں بکیں، ان سے یہ تو نہیں کہا کہ تم خبیث ہو، بلکہ وہ آئے تو مسجد نبوی کے اندر ان کی عبادت کا جب وقت ہوا تو انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں کریں، وہ دور سے آئے تھے، مدینے کے تو نہیں تھے نا، نہ مدینے میں کسی اور، تو مدینے مسجد نبوی کے اندر ہی وہ ڈیلیگیشن ٹھہرا، اور جب ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی کے اندر وہ اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے جس طرح وہ کرتے تھے تو وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی، وہ مسجد نبوی کے خانہ کعبہ کے بعد جس کا دوسرا مقام ہے، نمبر ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب خانہ کعبہ کا ہے، 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کا نمبر آتا ہے، پھر مسجد اقصیٰ کا آتا ہے۔ تو اتنی جو ہے عظیم مسجد کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا بھی، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کھانا پینا بھی وہیں پر کیا ہوگا، بستر بھی لے کر آئے ہوں گے، سارا کچھ وہاں پر ہوا، اور پھر عبادت بھی جو ہے اپنے طریقے کے مطابق انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ہی کی۔ یہ ہے دین۔